جی آپ صفا کچھ جی پہلی بات تو یہ کہ کرائٹیریا کچھ فکس کر لیا جائے. بہت زیادہ اتنی ڈیمانڈز رکھ دینا اپنی کہ وہ تلاش کرنا مشکل ہو جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہی آپ کسی چیز کا خیال ہی نہ کریں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مطلب میں تو یہ کہتی ہوں کبھی کبھار کچھ گھرانے اپنی بیٹیاں پھینکتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقاعدہ جوڑ نہیں ہوتا، کوئی بیٹی پڑھی لکھی سلجھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو ایسے خاندان میں ایسے لڑکے کے پاس دھکیل دیا جاتا ہے جو بالکل ہی انکلچرڈ جاہل ہوتے ہیں، اور وہاں ان کی بیٹی کا گزارا بالکل ناممکن ہے. ساری زندگی وہ سروائیو کرتی رہتی ہے، کمپرومائز کرتی رہتی ہے. اس سے بہتر تو مجھے ایسا لگتا ہے ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بے جوڑ رشتہ کرانے سے بہتر ہے تھوڑا ویٹ کر لیں، تھوڑا سا بٹھا ویٹ کر کے لیں. رکھیں. اگر وہ نوکری کر رہی ہے، وہ کسی پہ بوجھ نہیں ہے، سو پھر بے جوڑ رشتے جوڑنے سے بہتر ہے کہ اسے بٹھا کے رکھیں. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت پڑھی لکھی فیملیز بھی بہت برا برتاؤ بھی کرتی ہیں کبھی کبھار بہوؤں سے، اور کبھی کبھار اتنی پڑھی لکھی فیملی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اپنی بہوؤں کو بالکل رانیوں کی طرح رکھتے ہیں. سو کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ یہ ماں باپ کی آنکھ جو ہے نا اس وقت چیل جیسی ہونی چاہیے اپنی بیٹی کو کا رشتہ کرتے وقت، دیکھتے وقت کہ وہ گھرانہ ایکچولی کیسا ہے ان کی بچی کے لیے. جی بالکل، انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ دنیا میں گزارا ہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے پھر ڈیسیجن لیا جائے. اس میں تھوڑا سا ڈیلے اگر ہو جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیصلے اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں. خاص ٹائم فکس ہوتا ہے، خاص جگہ فکس ہوتی ہے. بس ہمیں کوشش کرنی ہے اس کے لیے کہ ہم اپنے طور پر بہتر کی تلاش کر سکیں. باقی رہا یہ کہ نیک رشتوں کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے ایک وظیفہ یہ آپ نوٹ کر لیجئے، یا ذا الجلال والاکرام، یہ 312 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد. یا ذا الجلال والاکرام 312 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، اور ابتدا میں اور انتہا میں، شروع اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں. کوئی سا بھی وظیفہ کریں تو درود پاک پڑھ لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے گا. آمین آمین ثم آمین. اللہ میاں آپ کے پڑے گی، دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت آپ کی بیٹی کی شادی ہے. اور جتنی مجھے ایسا لگتا ہے جتنے دل سے ماں ورد کر سکتی ہے، ماں پڑھ سکتی ہے. شاید بچیاں لاؤ بالی ہوتی ہیں، کچھ بچیاں تو پڑھ لیں گی، لیکن جتنے دل سے، جتنے خلوص سے ماں ادا کرے گی نا یہ، تو شاید بچیاں نہ کریں. وہ والی چیز بالکل صحیح بات ہے. یا جامع جو میں نے آپ کو بتایا بڑا پاورفل ہے. عشاء کی نماز کے بعد اگر 500 مرتبہ اس کے عوض رکھیں تو انشاءاللہ اچھا رشتہ مقدر ہوتا ہے. اور رشتے جو نا عام طور پر مشہور ہیں، جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، اکثر یہ کہاوت مشہور ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آپ کی بیٹی کا غیب سے کوئی رشتہ آئے گا، اور آپ کہیں گے ہائے یہ تو ہمارے جاننے والے بھی نہیں تھے. یہ تو اور مطلب یہ میریکلز ہوتے ہیں، ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ہم نے.